وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ نہ دانم آں گلے خنداں چے رنگو بودارت، نہ دانم آں گلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے اودارت۔ ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے۔ نستورہ کہاں منتظر ہے، بحیرہ راہب کلی ڈال کے شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن اس نے یہاں سے گزرنا ہے، وہی کلی جو ہے وہ ڈال کے بیٹھ گیا۔ وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں اور کلی کے اندر آ کے سو جاتا ہے، یہی وظیفہ کرتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو شام سویرے اسی کا، اس کا وظیفہ یہی ہے۔ پھر ایک دن وہ مقصود بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ ہیں؟ مشکات اٹھائیے اور کتب حدیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے، سیر کی کتب اٹھائیے۔ اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو وہ آج نیچے اتر آیا، تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو شام سے پہلے نیچے نہیں اترتے، آج وظیفہ جلدی پورا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جناب، کہا جلدی آج کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ پہنچا۔ تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے پاس ہوگا۔ یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا، عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کی کلی یہاں موجود تھی، اور یہ یہاں کبھی رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، التفات بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلا موقع ہے کہ کہا آج تمہاری دعوت ہے۔ انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، تو اسے خوشی بھی انہیں ہوئی اور پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا، آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ خیر، کہا ٹھیک ہے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ۔ تو ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے کنیسہ کے ساتھ، جس کا بڑا گھنا سایہ تھا، سارے وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام بھی چونکہ ساتھ تھے، اور حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے، اور یہ آیا اور جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا تمہارا کوئی شخص تو نہیں رہ گیا؟ کہا نہیں، سارے آ گئے ہیں۔ کہا نہیں کوئی؟ کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، نو عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا، فرمایا کرتے تھے کہ اس نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے؟ تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی تو گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا؟ یہ ایسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور علیہ السلام کو جب لے کر کے آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے، تو درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دیا۔ اللہ۔ بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے۔ تو پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین۔ تو دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ انتظار کرتا رہا، تبہ ہمیری انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کے حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش سنا رہے ہیں۔ انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے، اگرچہ بہت ساری تحریف راپ آ گئی ان کتابوں میں، لیکن کچھ نشانات تو آج بھی ہیں۔ تو وہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا کہ لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا، تو ایک حواری اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی کا خیال تو یہی ہوتا ہے نا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون؟
حقیقت ہو یا نہ ہو لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے. ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے, ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہے, ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہے. یہ آج کل جو سیاسی کارکن ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبتیں ہیں. اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂਦਾ, اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاਉਂਦਾ. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماਉਂਦਾ, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آਉਂਦਾ. ہو بھی تو نظر نہیں آتا, ہو بھی تو نظر نہیں آتا. اور جہاں ہو ہی نہ, جہاں عیب ہو ہی نہ, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے. نقص تو بڑی دور کی بات ہے, اعلی حضرت بولے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے. خلقت مبرا من کل عیب, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے. اللہ اکبر. خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا. میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا, اور جہاں ہو ہی نہ. رومی علیہ رحمہ جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے, تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں, اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا. تو رومی علیہ رحمہ نے اس حقیقت کو ایک بہت بڑی مثال, سادی سی مثال سے سمجھا دیا. کہتے ہیں کسی نے, بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا, اور چونکہ بڑا شہرہ تھا, یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ, لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے. بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص مٹ گیا, پہچان مٹ گیا, نام ہی مٹ گیا.